شب بارات کی رات میں بیری کے پتوں سے نہانے کا صحیح طریقہ۔ اصل میں ہم سبھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو شب بارات کی رات میں ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے جو ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کرنے کا حکم دیا جو حدیث سے ثابت ہو۔ ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ بیری کے پتوں سے آپ نہا تو لیں گے، لیکن اس کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے، حدیث میں اس کا کیا ذکر آیا ہے اور اس سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اس چیز کو آپ بہت دھیان سے سمجھ لو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب بارات کی رات میں کون سا عمل کیا کرتے تھے، اس کو بھی آپ دھیان سے سمجھ لینا، اور آج کی رات میں آپ اس عمل کو ضرور کر لینا۔ دنیا داری ساری ایک سائیڈ میں رکھ دو، ہم تو اسے چیز کو مانیں گے جو ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور جس کی دلیل بھی حدیث شریف سے موجود ہو۔ سب سے پہلے ہم بیری کے 7 پتوں کی ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ ہمیں کس طریقے سے نہانا ہے، کس طریقے سے غسل کرنا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ شب بارات اسلام میں ایک بہت خاص اور مبارک رات مانی جاتی ہے۔ اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے گناہوں سے نجات پانے والی رات۔ اس رات میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت یعنی کہ بخشش فرماتا ہے۔ آج کی رات میں بندوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شب بارات کی رات بہت اہم ہوتی ہے۔ اس رات میں گناہوں کی معافی اور بری چیزوں سے حفاظت کے لیے کچھ خاص عمل بتائے گئے ہیں، جیسے کہ بیری کے پتوں سے نہانے کا عمل بھی انہی میں سے ایک عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں بیری کے پتوں کا ذکر آتا ہے۔ حدیثوں میں خاص طور سے جنات، جادو ٹونا، نظر بد سے بچنے کے لیے بیری کو پتوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ امام بخاری کی روایت ہے، رسائل احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی نیا مسلمان اسلام قبول کرتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، اگر کسی پر جادو یا جنات کا اثر ہو گیا ہو تو اس کو بیری کے پتوں سے نہلاؤ، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیری کے پتوں کا ذکر آیا ہے، جس سے حضرت وہب بن منابیہ فرماتے ہیں، اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو تو اس کو بیری کے پتوں سے نہلایا جائے۔ بیری کے پتوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ شب بارات میں بیری کے پتوں سے نہانے کا طریقہ۔ اس رات میں گناہوں سے معافی اور برائی سے حفاظت کے لیے بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ پہلے 7 تازہ بیری کے پتے لیں، دوسرا انہیں صاف پانی میں پیس لیں یا ہاتھ سے مسل کر پانی میں ڈال دیں۔ پتوں کی کوانٹٹی 7 ہی ہونی چاہیے، نہ ایک زیادہ ہو نہ ایک کم ہو۔ تیسرا، اس پانی سے مکمل غسل کریں، سر سے لے کر پیر تک پورا پانی بہائیں۔ نہاتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہ کے نام سے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے دل کو ہر برائی سے پاک کر دے۔ 5واں ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر آپ شب بارات کی رات میں ان 7 بیری کے پتوں سے نہا لیتے ہیں تو آپ کو یہ فائدے ملیں گے، گناہوں سے پاکی ملے گی، یعنی کہ انشاءاللہ آپ کا گناہ بخش دیے جائیں گے، بری نظر اور جادو سے حفاظت ہوگی، روحانی بیماری اور جنات کے اثر سے نجات ملے گی، جسم اور دل دونوں پاک ہو جائیں گے۔ شب بارات کی پوری رات کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آئیے اب ہم جان لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب بارات کی رات میں کس طریقے سے کون سا عمل کیا کرتے تھے اور ہمیں ان عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے کام جو ضروری کام ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کام کیا کرتے تھے، شب بارات کی رات میں اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے۔ حدیث شریف سے آپ لوگوں کے سامنے ثابت کروں گی۔ ویسے تو نارمل حدیث میں بتایا گیا ہے، ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو خاص طور پر عبادت، توبہ اور مغفرت کی دعا میں گزارتے تھے، لیکن ہمیں جاننا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کون کون سا کام کیا کرتے تھے۔
حدیث حضرت علی سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات یعنی کہ شب بارات آئے تو اس رات میں تم قیام کرو یعنی کہ نماز پڑھو اور اسے اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے اور سورج ڈوبنے سے فجر تک فرماتا ہے، کیا کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے اسے میں بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اسے رزق دے دوں، کیا کوئی تکلیف میں ہے میں اس کی تکلیف دور کر دوں۔ اس کی دلیل ابن ماجہ حدیث نمبر 1384۔ حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہیں، شب بارات کی رات میں جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں۔ میں نے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو میں نے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو مدینہ شریف میں قبرستان ہے وہاں پر موجود تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 974۔ اس حدیث مبارک کا یہ ہمیں پتہ چلا، شب بارات کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے اور دعا فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب بارات کی رات آئے تو رات کو عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں ادا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نفل نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نفل نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت کر کے 6 رکعت یا 12 رکعت نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو اس کو پڑھ کر آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شب بارات کا روزہ رکھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایک حدیث اور سن لیجیے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1384، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب بارات کی رات میں عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسی لیے سبھی مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اللہ ہر گنہگار بندے کو بخش دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے، پہلا کسی سے دشمنی رکھنے والا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرا ہے شراب پینے والا، چوتھا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا یعنی کہ رشتہ توڑنے والا، شرک کرنے والے۔ مشکات شریف حدیث نمبر 1303۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ شب بارات کی رات میں ہم سبھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، کسی سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ توبہ کے دروازے اس رات میں کھول دیے جاتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اس رات میں استغفار کریں۔ اور اگر آپ لوگ عمل کرنے کی سوچ رہے ہیں تو اس رات میں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اسی لیے شب بارات کی رات میں آپ اس دعا کو کم سے کم ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں یہ 7 کام ضرور کیا کرتے تھے۔ پہلا، پوری رات نماز اور عبادت میں گزارتے تھے۔ دوسرا، توبہ اور مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ تیسرا، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ چوتھا، زیادہ سے زیادہ نفل نماز ادا کرتے تھے۔ پانچواں، اگلے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ چھٹا، سب کو معاف کر دیتے تھے اور کسی سے دشمنی نہیں رکھتے تھے۔ ساتواں، اللہ سے دل سے دعا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے شب بارات کی اس رات کو غفلت میں نہ گزارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، تاکہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہمیں بھی جنت کا حقدار بنا دے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔